میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم ایمان کا محور اس کتاب کے پہلے پیغام کو خداوند کی حضوری میں خداوند کے فضل سے ملک پاکستان اور جہاں کہیں اردو بولنے اور سننے والے ہیں ان تک پیش کر رہے ہیں۔ جی، ایمان کا محور عبرانیوں کے 11ویں باب کے پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک سے اس پیغام کو لیا گیا ہے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آیت نمبر 1، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 6، ایروزونا میں ایک خاص سہولت موجود ہے جو ایسے شخص کے لیے تیار کی گئی ہے جو طویل عرصے تک وہاں تنہا رہ سکے، جہاں وہ صرف سبزیاں اور دوسری چیزیں اگاتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سائنسی تجربہ ہے لیکن یہ غیر معمولی ہے۔ بلا شبہ انسان اس قدر تنہائی میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ہم تصوراتی طور پر نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ تنہائی پسند کبھی کبھار تو عملی طور پر معاشرہ سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے مسیحی راب گزرے ہیں جنہوں نے ایسے زندگی بسر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کے ایمان اور محبت کو تقویت ملے گی اور یہ کہ وہ فتنوں پر قابو پا سکیں گے۔ کوئی شک نہیں کہ بہت سے مایوس ہوئے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کسی فرد واحد کا ذاتی خواہش پر مبنی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا مرکز ہے کیا؟ یہ آدمی ہے یا کلیسیا یا یہ کچھ اور ہے؟ عبرانیوں 11ویں باب میں ہمیں ایمان کا ایک مفصل بیان دیا گیا ہے۔ ہمیں بعض اوقات اسے عقیدے کی پکار یا ایمان کے ہیرو کے طور پر جاننے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، تاہم اس باب میں درج بہت سے لوگ عام مرد و خواتین تھے۔ ان میں سے کچھ کی عام زندگی میں بڑی ناکامیاں تھیں اور بہتوں کا تو شاید ہم انتخاب نہ کر سکتے ہوں۔ بات یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور وہ کیا نہیں کر پائے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ عقیدہ ہی ان کے ایمان کا محور تھا۔ ایمان کا محور خالق ہے نہ کہ مخلوق۔ فی زمانہ وقت اور طریقہ اور تخلیق کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو کائنات کے وجود کو محض ایک اتفاق قرار دیا، پر ہمارے ایمان کی بنیاد لوگوں کی قیاس آرائیوں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس تو اس سے زیادہ قابل اعتماد وضاحت ہے، اور یہ وضاحت خدا کا کلام ہے۔ ہم یہاں حادثاتی طور پر نہیں ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں انسان اور زمین کی بابت خدا کے پیش بہا منصوبوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہمارے ایمان کا مرکز تو خالق ہے، مگر بہت سے بے ایمانوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ تخلیق پر توجہ دیتے ہیں۔ اسی حوالہ میں آیت نمبر 3 کے الفاظ پر غور کیجئے۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے، یہ نہیں کہ جو نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ پرانی کہاوت ہے کہ دیکھنا ہی یقین ہے، لیکن خدا کا کلام بالکل اس کے برعکس کہتا ہے کہ یقین کرنا ہی دیکھنا ہے۔ کبھی کبھار آپ کسی کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ میں اپنی اینک کے بغیر دیکھ نہیں سکتا۔ اینک سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ عام طور پر نظر نہ آنے والی چیزوں کو دیکھ سکے۔ اب غور کیجئے کہ ایمان ہمیں اندیکھی چیزوں کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ ایمان سے ہم ان سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کی بابت پہلے سے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ ایک تلاش کرنے والا دیر تک اندھیرے میں بھٹک سکتا ہے، وہ روحانی حقیقت اور حقائق کو ڈھونڈتے ہوئے کچھ بھی معنی نہیں سمجھ سکتا، اور آخر کار وہ شخص فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یقین کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتا تو بھی یقین کرنا اس کے لیے درست صورت ہی نہیں بلکہ اس کی تلاش کا حاصل ہوگا۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑی روشنی جگمگا اٹھی ہو، بلا شبہ اسرار بھی باقی ہیں، لیکن اب وہ متلاشی کچھ دیکھ سکتا ہو۔ اسی طرح ہم جب ایمان کی بدولت نور سے منور ہوتے ہیں اور ایمان کی روشنی میں آتے ہیں تو ہم اندیکھی چیزوں کو تاریکی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی میں ایمان کا محور ہونا انسان کے اعمال پر نہیں بلکہ خدا کے ساتھ رفاقت پر۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی مشہور نہیں ہوتے۔ در حقیقت
بہت کم لوگ کبھی بھی بلکہ بہت مختصر عرصہ یا محنت سے ہی مشہور ہو جاتے ہیں۔ واقعی زیادہ تر مشہور ہونے والوں کے تو نام تک بھی معلوم نہیں ہوتے اور وہ اسی طرح رہیں گے۔ اسی طرح ہمیں اس باب میں عام افراد بھی ملیں گے۔ بزرگ ہنوک کے بارے میں بہت کم بیان پایا جاتا ہے، لیکن اس میں دو باتیں ہیں جو بزرگ ہنوک کو کچھ الگ پیش کرتی ہیں۔ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ ایک شخص کچھ اور بھی کر سکتا ہے، اور اگر آپ اس کے بارے میں وہ دو باتیں کہہ سکتے ہیں تو آپ نے وہ سب کہہ دیا جو کہنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بزرگ ہنوک اس رفاقت کے لیے جانا جاتا تھا جو اس نے خدا کے پاس شادمانی میں گزاری۔ خدا کے ساتھ چلنے کا خیال گہری رفاقت کا اظہار کرتا ہے۔ رفاقت میں سننا، کہنا اور خاموش رہنا ہے۔ لیکن اگر چیز موجود ہے اور خدا اور انسان میں محبت کی موجودگی رفاقت ہے، کسی نے محبت کو اس وقت موجود شخص میں خوشی اور غیر حاضر ہونے پر اس شخص کو خواہش کے طور پر بیان کیا ہے۔ خدا کے ساتھ ہماری رفاقت محبت کی رفاقت ہے۔ وہ رفاقت کتنی قریب ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ اتنی ہی قریب ہے جیسا آپ ایک عمارت کو بنیاد پر کھڑا دیکھتے ہیں، یا کہ جیسے آپ دھڑ سے جڑے سر کو۔ بزرگ ہنوک نہ صرف خدا کے ساتھ چلتا رہا بلکہ اس نے خدا کو راضی بھی کیا۔ ہم اپنے خدا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ بائبل مقدس رہنمائی کرتی ہے کہ بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ یہ ایمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم خدا میں جلال پائیں، اور ہم بزرگ ہنوک کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ وہ مرد ایمان تھا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، اور نہ ہی اس کی کسی ناکامی کے بارے میں جانتے ہیں۔ صرف ایک بات جانتے ہیں کہ وہ مرد ایمان تھا۔ زندگی میں ایمان کا محور ہونا انسان کے خوف سے نہیں بلکہ خدا کے خوف سے ہے، خدا کی عزت میں ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا اظہار سنا ہے، ایسی آواز سنی ہو کہ کہا گیا ہو کہ کس شخص کے خوف سے کھڑے ہو؟ یہ ایک بچہ ہو سکتا ہے جو اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہو، ایک نومر ہیرو کی طرف دیکھنے والا ہو سکتا ہے۔ ایک کلیسیائی ایماندار تو خوف میں ہی اپنے خداوند کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم اپنے خداوند کی عظمت سے آگاہ ہیں۔ اس کی صفات ہمارے لیے حیرت کا باعث اور تعظیم کا احساس دلاتی ہیں کہ ہم اس کی خوبصورتی اور تقدس کے خوف میں عزت، احترام اور تمجید میں کھڑے ہیں۔ خدا کی حضوری میں خوف کی دو اقسام کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک صحیح اور ایک غلط قسم کا خوف۔ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکر گزاری میں بڑے عزت تکریم کے ساتھ خداوند کی حضوری میں ہوں، اور غلط قسم کا خوف یہ ہے کہ آپ غلطی پر ہوں، آپ قصوروار ہوں، قصوروار ہونے کے ناطے آپ خداوند کی سامنے ڈرتے اور کانپتے ہوئے آتے ہوں۔ جیسا کہ بزرگوں نے خداوند کے پاک خوف میں کشتی بنائی، عبرانیوں 11ویں باب کی 7ویں آیت۔ اس نے خداوند کی فرما برداری کی، اس نے کچھ ایسا کیا جس کے سبب سے یقیناً بہت زیادہ تضحیک ہوئی ہو۔ حالانکہ کچھ لوگ انسان سے اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہار مان جاتے ہیں، لیکن بزرگ نوح خدا سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ وہ ہار نہیں مان سکتے تھے۔ ایمان محبت اور تعظیم برے دل کے ساتھ خدا کے خوف میں مرکوز ہے، لیکن آج ہم لوگوں میں اس ایمان کو بہت کم دیکھتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے لوگ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے وہ خدا کے پڑوسی ہوں۔ اس غیر واقفیت اور ایمان میں کمی بابت ہمیں خدا کے بارے میں اپنے نظریات پر ضرور غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ ہماری زندگی میں قادر مطلق پیدا کرنے والا زندہ خدا ہے تو ہمارے لیے کانپتے ہوئے خوف کے ساتھ اپنے خدا کے سامنے آنا زیادہ مناسب ہوگا۔ کچھ لوگ جو زندہ خدا سے مل چکے ہوتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ وہ مر جائیں گے۔ ہاں، خدا کے حضور ان کے رد عمل میں کوئی سستی جذباتیت نہیں ہوتی۔ خوف یا ڈر زیادہ مناسب طریقے سے اپنے رد عمل کا اظہار ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، تو کیا ہمارے ایمان کا محور خوف خدا یا کہ خاندان اور دوستوں کا خوف ہے؟ ایمان کا محور خدا کے وعدوں پر ہے، نہ کہ انسان کے احسانات پر۔ ایک عمدہ رجحان ہے کہ ان احساسات کو ایمان کا یقین کرنے دو۔
اگر ایمان رکھنے والے مرد و خواتین اپنے احساسات سے دوچار ہوتے ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے کبھی بھی خدا کی نعمتوں کا بھرپور تجربہ نہ کیا ہوتا، جبکہ انہوں نے خدا کے وعدوں پر یقین کر کے قدم رکھا۔ جب آپ کو کوئی وعدہ مل جاتا ہے تو آپ کو اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی جگہ مل جاتی ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایمان ہی سے ابراہیم نے اپنا ملک چھوڑ دیا۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ عبرانیوں 11ویں باب کی 8ویں آیت۔ ابراہیم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جنہیں وہ نہیں جانتا تھا، بلکہ اس نے خدا کے وعدوں پر یقین کیا۔ اس باب میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے کچھ لوگ اپنی موت کے وقت بھی خدا کے وعدوں اور منصوبوں کا حصہ تھے۔ اگرچہ یہاں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے ایمان کا پھل نہیں دیکھا، پھر بھی انہوں نے یقین کیا اور خدا کے کہنے کے مطابق پیروی کی۔ جب ہمارے پاس خدا کے وعدے ہوتے ہیں تو ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ وعدے پر اسی قدر انحصار کیا جاتا ہے جتنا کہ وعدے کرنے والے پر۔ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ وہ ان پر عمل نہیں کریں گے، لیکن ایمان رکھنے والے مردوں اور عورتوں کی گواہی یہ ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے وعدوں پر عمل کرتا ہے۔ پالوس کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہاں اور آمین کہنے والے ہوتے ہیں۔ کیا ایک وعدہ ایمان کے لیے کافی ہے؟ جب والدین کوئی وعدہ کرتے ہیں تو یہ وعدہ بچے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب کوئی استاد طالب علم سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو یہ طالب علم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب کسی کھلاڑی سے کوئی کوچ یا کھیل کا مینیجر کوئی وعدہ کرتا ہے تو یہ اس کھلاڑی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب زندہ خدا جو محبت اور قدرت سے معمور ہے کوئی وعدہ کرتا ہے تو کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے؟ جب ہم کوئی وعدہ سنتے ہیں تو ہم اکثر خود سے وابستہ ہونے سے پہلے تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم کو سب کچھ معلوم نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے خدا کے کہے پر عمل کیا۔ اس نے اس لیے فرما برداری کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کی مرضی اور خدا کا فیصلہ ہے، اور اس سے کے بعد ایمان اس بات پر مرکوز ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، نہ کہ ہم جو دیکھتے ہیں۔ نئے نامہ میں ایک دلچسپ تجربہ ہے جس میں شاگرد پطرس پانی پر یسوع کی طرف چلتا ہے۔ پہلے تو وہ ایمان کی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر جب وہ لہروں کو دیکھتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے۔ آپ ضرور غور کیجئے، جب تک اس کی نظر کا مرکز یسوع تھا وہ پانی پر چلتا رہا، مگر جب اپنے آس پاس دیکھا تو ڈرنے لگا۔ تو کیا آج بھی خاندانوں اور کلیسیوں میں ایسا نہیں ہے؟ یہ توجہ کا مسئلہ ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ یسوع نے ایک دفعہ اپنے شاگرد سے کہا، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ بعض اوقات لوگوں کی آنکھوں کی ایسی حالت ہوتی ہے جسے چندلا پن کہتے ہیں۔ آنکھیں ایک جگہ رک جاتی ہیں اور ڈبل نظر آتا ہے۔ ہمیں اپنے خالق پر، اس کے ساتھ رفاقت پر، خدا کے خوف پر اور خدا کے وعدوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا دیکھنا واضح ہو جائے گا۔ خداوند آپ کا بھلا کرے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میری بہنوں، میری بھائیوں، بچوں اور میرے ہم خدمت دوستوں، آپ نے اس پیغام کو سنا ہے اور بڑی سادگی سے اس پیغام کو رائٹر نے بیان کیا، بڑی سادگی سے اسے پڑھا گیا آپ کے سامنے، جیسا لکھا ہوا تھا، جو لکھا ہوا تھا ہم نے پڑھنے کی کوشش کی۔ میں اس پیغام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں خداوند اپنے خدا کا شکر گزار ہوں، اور میری درخواست ہے، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اس ویڈیو کے لنک کو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے دوستوں میں، اپنے کلیسیوں میں، اپنے کلیسیائی پاسبانوں میں، دوستوں میں، کلیسیائی ایمانداروں میں بیان کریں تاکہ بہت سے لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پاتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ پاسٹر اسحاق کوکر، پاکستان گوسپل نیٹ ورک کراچی اسٹوڈیو سے۔